الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یعنی کیا مطلب؟ امر کہتے ہیں حکم کرنے کو، آرڈر کرنا، پازیٹیو وے میں، مثبت انداز میں کسی کام کے کرنے کا حکم کرنا امر کہلاتا ہے. بالمعروف، نیکی کا. معروف کے کئی سارے معنی ہیں، جو مشہور ہو، جو مثبت کام کا کہا جا رہا ہو، کسی اچھے کام کا حکم دیا جا رہا ہو، حلال کام کا حکم دیا جا رہا ہو، حلال چیز کے متعلق بتایا جا رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف، ہم حکم کرتے ہیں نیکی کے کرنے کا، حلال چیز کھانے کا، معروف مشہور جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ کام کرنے کا. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اللہ منع فرماتے ہیں، حکم کرتے ہیں منع کرتے ہوئے نیگیٹو، نفی کے اندر، منفی انداز میں. عن المنکر، جتنی بھی وہ چیزیں ہیں جو کہ گناہ کے کام ہیں ان سے اللہ منع فرماتے ہیں. منکر جتنی حرام اشیاء ہیں، جتنی بھی اللہ نے حرام کم رکھی ہیں، حلال زیادہ رکھی ہیں. دنیا میں حلال اکثریت کے ساتھ اشیاء موجود ہیں اور حرام جو ہیں سلیکٹڈ ہیں. اور انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں نا یہی چیک کرنے کے لیے چھوڑا ہے، پیدا کیا ہے. جیسے ایک انسان کو اللہ نے علم دیا، اس کا علم جانور سے زیادہ ہے، جانور کا محدود ہے علم، لیکن یہ اس جانور کو بھی اپنے علم میں سے علم سکھا دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا کہ تم جن شکار کرنے والے جانوروں کو شکار سکھاتے ہو، پھر تم انہیں پوری مشق کرا کے، ان کے تمام لیسنز کمپلیٹ کرا کے، بھوکا رکھ کے آخر میں، اور ان کے سامنے تازہ گوشت والا جانور چھوڑتے ہو، وہ اس کو شکار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں تمہارے لیے. تم پورا شرعی طریقہ اس میں اختیار کرتے ہو، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتے ہو، وہ دبوچتا ہے، نہ اس میں سے بوٹی کھاتا ہے، نہ اس میں سے خون چوستا ہے، حالانکہ اس کے دانتوں میں خون لگ رہا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے کئی دن کا، لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ مالک کی بات مانتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ میرا شکار نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ میرے مالک صاحب کا ہے.
اس نے بسم اللہ پڑھ کے مجھے چھوڑا ہے یہ شکار کرنے کے لیے. تو لہذا بھلے میں 2 دن کا 3 دن کا بھوکا ہوں، میں اس میں سے نہیں کھا سکتا. جب میں یہ پکڑ کے مالک پہنچ جائے گا، وہ اس کو ذبح کر لے گا، بسم اللہ پڑھ کے حلال کر لے گا، تب وہ مجھے کھانے کے لیے میرا کھانا دے گا. تو اس جانور کو بھی پتہ ہے یہ میرے لیے حرام ہے کہ میں اس میں سے کھا لوں، میرے لیے حلال نہیں ہے. تو انسان جو اس جانور سے زیادہ عقل رکھتا ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو سارے نبیوں نے آ کر یہ ایک ہی بات سمجھائی، دیکھ یہ حلال کام ہے، یہ حرام کام ہے، تو بچے گا تو تیری کامیابی ہے، تو نہیں بچے گا تیری ناکامی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹی چوڑی کا زور لگا دیا اپنی ساری زندگی کے اندر کہ صحابہ پہچان لیں کیا کیا حلال چیزیں اور کیا کیا حرام ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے نا مجھے آپ کو بھی دنیا میں نا حلال بھی پھیلا دیا، حرام بھی چھوڑ دیا. جا میرے بندے دیکھتے ہیں، تیرا بھی ذرا ایگزام لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، ہم نے تجھے سارا کچھ سمجھا دیے، بتا دیے، ایک ایک چیز کھول کھول کے. یہ مولوی لوگ تمہیں ممبروں سے سمجھاتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ شکار کرنے والا کتا دیکھیں کیسا وفادار ہے، وہ باز دیکھیں، وہ شکرہ دیکھیں کیسا وفادار ہے. جس کے پاس علم بھی تھوڑا ہے، اور تھوڑے علم کے ساتھ تو غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس علم زیادہ ہے، پھر غلطی کے امکانات زیادہ کیسے ہو گئے؟ یہ سمجھ سے باہر بات ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اللہ نے مجھے آپ کو حکم کیا ہے، تو نے نیکی کی طرف دوڑ لگانی ہے میرے بندے، اور برائی سے تو نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر نیکی کے کام میں تم کود مار لو اور برائی کے کام سے تم بھاگ جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. امر بالمعروف نہی عن المنکر. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ. دیکھو جو یہ رسول تمہیں دے دے نا، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ٹائٹ کر کے سختی سے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس چیز سے یہ تمہیں روک دے نا، اس سے مکمل طور پہ دور ہو جاؤ، چھوڑ دو اس چیز کو. کیونکہ رسول نے منع فرما دیا. صحابہ کے درمیان یہ 2 ہی اصطلاح تھی، تیسری کوئی نہیں تھی. ہمارے پاس تو بہت ساری اصطلاحات ہیں. صحابہ بس کسی چیز کو حلال یا حرام، بس جائز ہے یا ناجائز ہے، بس ختم. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں. بس نبی نے فرما دیا یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. یہ تو ہم مجبور لوگوں نے جو ہے نا، اور کمزور لوگوں نے اتنی اصطلاحات بنا لی کہ یہ چیز جو ہے وہ فرض عین ہے، پھر یہ چیز فرض کفایہ ہے، پھر یہ چیز جو ہے وہ سنت متواتر ہے، تو یہ چیز سنت مؤکدہ ہے، تو یہ غیر مؤکدہ ہے، تو پھر یہ نفل ہے، تو یہ واجب ہے، تو یہ فلانا ہے، تو یہ ڈھمکانا ہے. صحابہ میں تو بس تھا یس یا نو بس. اب ہمارے اندر یہ کمزوریاں آ گئی. تو فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بہت بڑا مقصد ہے. ابھی حالیہ میں جو بنیر میں جو واقعہ ہوا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں الگ الگ باتیں کہ اللہ کا عذاب ہے، اور فلانا گناہ وہاں پر ہو گیا جو پہلی مرتبہ ہوا تو نیا عذاب، اللہ نے بھی بادل پھاڑے، نیا گناہ تو نیا عذاب. کسی نے کیا بات کی، کسی نے کیا کری. لیکن میں تھوڑی سی تمام تجزیے سننے کے بعد نا الگ بات کر دیتا ہوں، اور جو دل میں آ رہی ہوتی ہے وہ کر دیتا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے اصل بات کیا ہے. تو دیکھیں اللہ کا عذاب ہمیشہ صرف گناہ کی وجہ سے نہیں آتا، اگرچہ اللہ کا عذاب بھی ہے، یہ مان بھی لیا جائے تو یہ بعض دفعہ نا اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے سے جتنی امید ہوتی ہے نا، اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا. مثال کے طور پہ سیکٹر 4D سرجانی ٹاؤن والوں سے اللہ کو، القادر مسجد والوں سے، جامع مسجد القادر والوں سے اللہ کو بڑی امید ہے کہ ان بندوں نے اتنی مشقت سے یہ اللہ کا گھر بنایا ہے، تو
تو ان کو اس مسجد کا پھر حق بھی اسی طرح ادا کرنا چاہیے، ویسے ہی دین کی محنت کا کام بھی کرنا چاہیے۔ ان کو تو دین کی محنت کے کام سے بالکل نہیں بھاگنا چاہیے، نہ کترانا چاہیے، نہ اس سے آنکھ چرانی چاہیے۔ دین کے کام میں تو بس یہ کود مارے۔ اللہ چاہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کی ہم سے اتنی امیدیں، اگر جیسے بندہ امیدیں کرتا ہے تو رب امید نہیں کرتا اپنے بندے سے، رب بھی تو امیدیں لگاتا ہے۔ اور یہ بندہ جو ہے بجائے نیکی میں آگے بڑھنے کے دوسری طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ بھی تو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے نا، کہ میرے بندے میں تجھ سے، جیسے ایک والد اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا ہم نے تو آپ سے کتنی امیدیں لگائی ہوئی تھی، میں نے تو آپ کے بارے میں بیٹا کیا کیا سوچا ہوا تھا کہ آپ جب جوان ہوگے تو یہ کرو گے، وہ کرو گے، فلانا کرو گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ ایک انسان کی بات ہے، اور رب کی بات تو الگ ہی ہے نا۔ تو رب ہم سے کچھ اور امیدیں لگائے ہوئے ہیں اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ حالانکہ بنیر کے لوگ بہت زبردست لوگ ہیں، ایسے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں، جو ہم نے ادھر کے ہی لوگوں سے ان کے واقعات اور کہانیاں سنی ہیں نا اصل، تو اس سے جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو وہ تو بالکل الگ قسم کے لوگ ہیں۔ ایسے اکرام کرنے والے اور لوگوں کے لیے جو ہے محبت سے ان سے ملنے والے، یعنی کہ علماء سے اتنی اس قدر محبت کرنے والے میٹھے لوگ ہیں، دیندار طبقے سے کو گلے لگانے والے۔ طلباء کے لیے عورتیں جو ہیں جب بچے چلے جاتے ہیں مدارس کے تو ایک سے ایک ان کے لیے جو ہے نا کھانے روٹی کا سارا بندوبست کرتی ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قول اللہ قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں دن رات، تو یہ زیادہ محبت کے لائق ہیں۔ ایسی محبت کرنے والے لوگ، اور پھر ایسے حالات آ جائیں تو یہ عین ممکن ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان سے اللہ جو امید لگاتے ہیں نا وہ اس امید پہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا، تو اللہ پھر اسے اس کی طرف لوٹانے کے لیے نا بعض دفعہ ایسے حالات بھیج دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اس وجہ سے بھی یہ حالات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو مقام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس کو مل نہیں رہا ہوتا۔ جیسے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر جو ہے نا، آپ جو ہمارے ورکر ہیں، آپ جو ہمارے لیبر ہو، آپ جو ہماری کمپنی میں کام کرتے ہو نا، آپ کا کام ہمیں اتنا پسند ہے، ہم تو آپ کو جو ہے وہ مینیجر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اسی کی وجہ سے ہم نے آپ کے اوپر نا اتنی زیادہ بوجھ ڈالا تاکہ آپ ان کاموں میں بھی، اس سیکشن میں بھی ہم آپ کو لے کر آئے ایڈمن میں، تاکہ آپ کو اس کا بھی تجربہ ہو اور ہم آپ کو ایڈمن بنائیں۔ آپ بہت وفادار بندے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا اچھا کام کرتا ہوں، میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈال دی زیادہ ادھر بھی مجھے پھنسا دیا، ادھر بھی پھنسا دیا، دو جگہوں میں۔ اور حالانکہ وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو آگے نکالنا ہے، اس لیے ذمہ داری بڑھا دیتے ہیں اس پہ۔ تو اللہ بھی اپنے بندے کو نا آگے لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مقام یہ، ہم تو ادھر پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ اس کے اوپر بھلے وہ نیک ہوتا ہے، اللہ آزمائشیں ڈال دیتا ہے۔ جیسے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائشیں ڈالی ہیں، تو اپنے نبیوں کے علاوہ اللہ نیک بندوں پر بھی آزمائشیں ڈالتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بھی اگر کوئی قوم جو ہے نا ترک کر دے گی، چھوڑ دے گی، تو یاد رکھیں پھر اللہ کے عذابات تو آتے ہیں، اللہ پھر عذاب ڈالتے ہیں۔ یہ نیکی کا کام کرنا یہ ایک مستقل ہمارا ضروری کام ہے، مقصد ہے، یہ نبیوں نے یہ محنت کی ہے، یہ کام کیا ہے۔ اگر ہم اس کو اب تک کام ہی نہیں سمجھ رہے تو یہ ہمارا بہت بڑا خطرناک گناہ ہے کہ ہم دین کی محنت کو اپنا کام ہی نہیں سمجھ رہے، دنیا کے سارے کاموں کو اپنا کام سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جو ٹیمپرری ہیں، عارضی ہیں، دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، آخرت عارضی نہیں ہے، آخرت پرمیننٹ ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ آخرت میں انسان ہمیشہ رہے گا، دنیا میں ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں
کسی جگہ ہم مہمان خانے میں اگر جاتے ہیں تو مہمان خانے کو سجانا اور RCC بنانا اور اس کے اندر جو ہے مستقل ہمیشہ رہنے کی کوئی تعمیرات نہیں کرتے ہیں، نہ کوئی تیاری کرتا ہے، بلکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے بھائی ادھر تھوڑی دیر ہمیں رکنا ہے، پھر یہاں سے آگے جانا ہے۔ جو مستقل منزل ہوتی ہے اس کے لیے آدمی محنت کرتا ہے کہ بھائی وہاں میں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، لہذا مجھے ادھر کے لیے ایک زبردست محنت کرنی پڑے گی، وہ آخرت ہے۔ اب ایک کسی نے اعتراض کرا بھائی اتنے اللہ والے لوگ ہیں، علماء موجود ہیں، اور ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ چلو کراچی والوں کو ہی لے لو، کیوں ہم پر جو ہے مختلف اقسام کے عذابات جو ہے آتے رہتے ہیں؟ ادھر تو ویسے ہی اتنے عذابات جو ہے مصنوعی ہمارے اوپر ڈالے ہوئے ہیں کہ شکر ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی قدرتی عذاب نہیں آتا، وہ خود بھی شرما جاتا ہوگا کہ یہ تو بیچارے پہلے ہی اتنے عذابات میں گرے میں، ان کو کیا مزید عذاب میں ڈالا جائے، مہنگائی کا عذاب تو فلانا عذاب تو یہ عذاب تو وہ عذاب۔ تو یہ جو حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں نا، کسی نے سوال کیا کہ نیک اللہ والے اتنے لوگ موجود ہیں تو یہ ہمارے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ تو سامنے والا نا زبردست بندہ، تو اس نے اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کے زمانے میں بھی ان کی قوم پر عذاب اللہ نے بھیجا، سامنے عذاب آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا بھئی یہ آ رہا ہے اللہ کا عذاب، دیکھ لو۔ اب قوم جو ہے وہ نکل گئی اور کھلے میدان میں مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب، موسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ عذاب ٹال دیں، اس کو عذاب کو ہٹا دیں، ہمارے اوپر یہ عذاب نہ لے کر آئیں، اور لیکن عذاب آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ یہ عذاب کیوں نہیں ٹل رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ یہ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے جو گناہگار ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ٹلے گا، یہ آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کر دیا بھائی ایک شخص ہے جو گناہگار ہے، وہ یہاں سے نکل جائے تو اللہ کا عذاب رک جائے گا۔ اب وہ شخص سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی میں ہوں گناہگار شخص، تو اس کو پتہ ہے میں نکلوں گا تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا سب میں، کہ دیکھو یہ شخص تھا نکل گیا تو ہماری جان چھوٹی ہے، آئندہ اس کو جو ہے نا قوم کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیں گے، پھر تو بڑی باتیں بھی بن جاتی۔ اب اس نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، اور پھر اللہ نے سامنے آتا ہوا عذاب ہی ٹال دیا، ختم، چلا گیا عذاب، نہیں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کیسے ٹلا، نکلا تو کوئی بھی نہیں قوم میں سے۔ تو فرمائے کہ اے موسیٰ وہ جو گناہگار شخص تھا اس نے ہم سے معاملہ ٹھیک کر لیا دل ہی دل میں، اس لیے عذاب ہم نے ٹال دیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی ادھر تو علماء بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، نبی کوئی نہیں ہے، اور ادھر ایک گناہگار تھا، یہاں پر کتنے گناہوں کی کثرت ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خبث عام ہو جائے گا جب، پھر اللہ کی مدد، اللہ کے فیصلے، اللہ کی طاقت، فرشتوں کا نظام تم سے جدا ہو جائے گا، اور خبث عام ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 50% جب تک لوگ گناہ پر نہیں آئیں گے، یعنی 51%، 51% اگر نیک لوگ ہوں گے اور 49% بدکار لوگ ہوں گے، تب بھی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ وہ فیصلے کریں گے جو آپ چاہ رہے ہوں گے، لیکن جدھر یہ فیصد برابر ہو گیا یا 1% بھی گناہگاروں کا بڑھ گیا، پھر کوئی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، کوئی رحمتیں برکتیں تم بھول جاؤ پھر۔ تو یہ کب تک ہوتی ہیں؟ جب تک نا کم از کم بیلنس رہے یا اس سے اوپر رہنے کی۔
جدھر یہ برابر آ گئی یا یہ برائی بڑھ گئی تو اللہ کی مدد کٹ آف. جیسے بجلی کے تاروں میں بھی ہوتا ہے نا کہ پورے فیس آ رہے ہو تو پھر صحیح بجلی آتی ہے، جب اگر ایک بھی فیس چلا گیا تو کام خراب ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں بھئی ساری چیزیں بند کر دو ورنہ اڑ جائیں گی. کراچی والوں نے تو ماشاءاللہ وہ چیزیں دیکھی ہیں نا جو دنیا پتہ نہیں کب دیکھے گی. ہم تو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور واقعی ہم نے تو ایسی چیزیں دیکھی ہیں شاید امریکہ نے بھی نہ دیکھی ہیں وہ چیزیں جو ہم پاکستان والے الحمدللہ دیکھ چکے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کب دیکھیں گے، تو ان کے سامنے آئے گا تو دیکھیں گے نا. تجربہ اس کو ہوتا ہے جس کے سامنے آ جاتا ہے، جس کے سامنے نہیں آتا تو اس کو پھر تجربہ بھی نہیں ہوتا. وہ دوسروں سے سن تو سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن صحیح سیکھتا وہ تبھی ہے جب اس کے ساتھ خود پیش ہو جائے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام جو قوم کرے گی وہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ جڑ جائے گی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایسا جملہ ہے، ایسا فریز ہے، سینٹنس ہے قرآن کا جو سب سے عظیم ہے، سب سے بہترین عظیم جملہ قرآن کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. جو قوم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے نا وہ دنیا میں ہمیشہ سرخرو ہو جاتی ہے، وہ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے نیکی کا حکم کرنا ہے، خود بھی نیکی کرنی ہے، برائی سے سب کو روکنا ہے، خود بھی برائی سے رکنا ہے. جہاں ہر فرد یہ عمل شروع کر دیتا ہے صرف یہ دو باتیں خود سے، تو وہ قوم خود بخود اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا ایک زبردست نا کسی نے مشقی پریکٹیکلی نا عمل کر کے دکھایا. اس نے کہا دیکھو لوگوں کو نا بلند کرنا سیکھو، کھڑا کرنا سیکھو. ایک بندے کو ادھر بلایا اس نے اور کھڑا کر کے نا اس کو دکھایا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اب میں اس کو دباتا ہوں. تو یہاں سے اس نے ہاتھ رکھے اور نیچے دبانا شروع کرا اس کو زور سے نا. اس کو بولا آپ تھوڑا سا ڈھیلا رہیں، طاقت نہ لگائیے. تو وہ ڈھیلا ہوا، اس نے اس کو دبایا تو دباتے وہ تو پورا نیچے چلا گیا، یہ بھی نیچے چلا گیا. یہ بھی اوپر تھا پہلے تو یہ نیچے چلا گیا. پھر اس نے بولا اب دیکھو اس کو میں اٹھاتا ہوں. تو اس نے اس کو بولا آپ ڈھیلے رہیں. اس نے اس کو اٹھانا شروع کرا، اوپر اٹھایا. تو جب وہ پورا اٹھ گیا تو یہ اس سے پہلے پورا اٹھا ہوا تھا. تو اس سے اس نے نا استاد نے، ٹیچر تھا جو بھی، تو ہم نے بھی ایک دفعہ کلاس میں ایسے کر کے دکھایا اسٹوڈنٹس کو، دیکھو یہ حقیقت ہے. اگر تم دوسروں کو دباتے رہو گے نا، اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ جیسے ان کو یہ رسول سے یہ اخلاق ملے، عاشق رسول کے نعرے تو واہ واہ بڑے زبردست ہیں، لیکن عمل رسول کچھ نہیں ہے. رسول نے تو کیا کر کے دکھایا؟ صحابہ کو اٹھایا. گرے ہوئے تھے صحابہ، تو پستیوں میں گرے ہوئے تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کو پکڑ کے ایک کو کس نے کھڑا کیا؟ ہمارے رسول نے کھڑا کیا، اور معاشرے کو ایک پیغام دیا کہ یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ بھائی دبا کے رکھو، تند کے رکھو، سختیاں کر کے رکھو، یہ پھر ہی چلیں گے ورنہ یہ جو ہے نا سر پہ بیٹھیں گے. بھائی اس کا مطلب آپ نبیوں سے بھی آگے بڑھ گئے. آپ تو ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلے ہوئے. رسول کو بھی یہ بات نہیں پتہ تھی، نعوذ باللہ. جو باتیں آپ کو پتہ ہیں تو ان کو آپ سے سیکھنی چاہیے تھی، نعوذ باللہ. میں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں. تو جب آپ اوروں کو دباتے رہیں گے آپ بھی نیچے چلے جائیں گے. جب آپ اٹھانا شروع کریں گے تو اللہ آپ کو ان سے آگے اٹھائے گا. جب آپ اپنے ہنر کو، علم کو پھیلانا شروع کریں گے اللہ آپ کو اور علم دے گا. ہمارے یہاں بتاتے ہی نہیں ہے. بھائی اگر میں اس کو سکھا دوں گا پھر تو یہ خود ہی کرنا شروع کر دے گا، پھر میرا تو کام ہی کٹ جائے گا، مجھے تو کاٹ دے گا فلانا. ارے بھائی اس کا مطلب یہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہارا یہ یقین بنا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. ہمارے تو اپنے ایک بڑے بھائی، میں ان کے کہانیاں، قصے، جو اصلی واقعات سنانا شروع کر دو تو کتنا وقت گزر جائے.
मुख्तसर ये कि वो हर चीज़ ना अगले को सिखाते थे, अल्लाह ने अब उनको उधर पहुंचाया हुआ है ना, अब भी लेकिन वो जो चीज़ पूछ लो उनसे वो सिखाते हैं, बताते हैं, कभी नहीं मना करते। लेकिन अल्लाह ने देखे कहाँ पहुंचा दिया। ये उसकी रहमत होती है, बरकत होती है। तो इल्म छुपाता रहे, दबाता रहे, ना बताए ना सिखाए, गलत है। सिखाने से बढ़ता है इल्म, रास्ते आपके ऊपर और खोल देगा अल्लाह, 10 चीज़ें आपको और सिखाएगा। अल्लाह का इल्म कोई कम थोड़ी है, बंदे का इल्म लिमिटेड है। तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का ऊपर खुद भी चलना, औरों को भी चलाना, बुराई से खुद भी रोकना, औरों को भी बुराई से रोकना, ये मुसलमान का शेवा है। अगर इस पे अमल करेगा तो ये कामयाब है, सुरखरू है। और ये करना भी ज़रूरी है। हर इलाके में, हर शहर में, हर बस्ती में, हर कौम में, हत्ता कि एक फैक्ट्री है उसके अंदर भी स्कूल है, उसके अंदर भी कॉलेज है, उसके अंदर भी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी हर मोहल्ले के अंदर एक जमात ऐसी होना ज़रूरी है, फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पर, जो दीन की मेहनत का काम ज़रूर कर रही हो। अगर नहीं कर रहे होंगे तो अल्लाह के अज़ाब आएंगे। हत्ता कि हर एक घर से एक फ़र्द ज़रूर होना चाहिए, एक मर्द एक औरत ज़रूर ऐसे हों कि जो दीन की मेहनत का काम भले जुज़वी एतबार से ना थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, भले फुल टाइम ना भी कर रहे हो, लेकिन करना ज़रूरी है। अगर नहीं किया जाएगा तो अल्लाह के अज़ाबात आएंगे। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाकों में, हमारी बस्तियों में, कौम में, हमारे शहर में कितना दीन की मेहनत का काम हो रहा है। पिछली कौमों पे अज़ाबात इसी बुनियाद पर आए, जब जिब्राइल ने कहा या अल्लाह आपका नेक बंदा है, ये पलटूंगा कौम को, ऊपर ले जाके फेंकूंगा तो ये भी मरेगा। अल्लाह ने कहा उसके ऊपर ही फेंको, उसको भी ले जाके फेंको, क्योंकि वो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम अपने इल्म में लगा हुआ है, बस अपने अमल में लगा हुआ है सिर्फ। तो ये ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में मिसाल दी, बस वो बात करता हूँ, दुआ करते हैं क्योंकि इकराम का सिलसिला है, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, 2 हदीसें हैं सिर्फ, कि पहली, अगर आप किसी मुनकर काम को होता हुआ देखेंगे, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, और आपकी ताकत है कि मैं इस गुनाह के काम को अपने हाथ से रोक सकता हूँ, तो आप उसको अपने हाथ से रोक दें। ये लेवल ऑफ ईमान है, फर्स्ट लेवल ऑफ ईमान। आपके ईमान का पहला दर्जा यही है कि आप उस बुराई को हाथ से रोक सकते हैं, तो आप हाथ से रोक दें। सेकंड लेवल ऑफ ईमान क्या है कि फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर आप इतनी ताकत नहीं रखते, ज़बान से रोक सकते हैं, तो अब अपनी ज़बान से उस बुराई के काम को रोक दें। थर्ड लेवल ऑफ ईमान, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, आप तब भी नहीं उसको रोक सकते, तो अब आप दिल से कम उसको बुरा जाने कि भाई ये गुनाह का काम है, मैं इसको बुरा ही समझता हूँ। दूसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल से ज़्यादा पहले जो बतलाई, कि आपने फरमाया कि देखो दुनिया ना, इसकी मिसाल सुनो, कि एक बहुत बड़ा ना बेड़ा है पानी का, और शिपमेंट जिसको हम कहते हैं, वो पानी के अंदर चल रहा है, जिसमें बहुत सारे कंटेनर रखे होते हैं, या इस तरह का होता है कि उसमें बहुत सारे लेवल्स बने हुए होते हैं। लोग जैसे हज भी करते थे, अब जो क्रूज़ शिपमेंट आ रही हैं, ऐसी वीआईपी, पूरी दुनिया शहर आबाद है उसके अंदर, ऐसी ऐसी वीआईपी बन गई हैं, उसमें डक ही डक बने हुए हैं, लेवल्स ही लेवल्स हैं, दर्जे ही दर्जे हैं, फ्लोर ही फ्लोर हैं। नीचे फ्लोर की टिकटें अलग हैं, ऊपर फिर जाके फर्स्ट क्लास है, और अजीब दुनिया है वो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये मिसाल दी। आपने फरमाया कि एक पानी का बेड़ा है, जहाज़ है बड़ा सा, जिसमें फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है, मरले जिसको कहते हैं आप, दर्जे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, ग्राउंड फ्लोर, और उसमें जो है ना हर फ्लोर पे लोग मौजूद हैं। अब नीचे वाले लोग जो है ना, ये पीने का पानी, जो फिल्टर पानी अलग होता है, समंदर का पानी अलग होता है, तो पीने का पानी ना पहली मंजिल पे रखा हुआ है,
تو یہ پینے کا پانی جب پیاس لگتی ہے تو اوپر جاتے ہیں، بار بار سیڑھی چڑھتے ہیں اوپر جاتے ہیں. اب اوپر والے ان سے تنگ ہوتے ہیں کہ یار بار بار اوپر آتے ہیں یہ لوگ نیچے والے. مثال دی نبی علیہ السلام نے. تو ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ان کو ہم سے تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ اوپر والوں کو کہتے ہیں، گراؤنڈ فلور والے نا، کہ بھائی ہم ایسا کر لیتے ہیں، ایک نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں سمندر کے اندر، اور ہمیں وہاں سے پانی ملے گا، فلٹر کر کے ہم بھی پی لیں گے. تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان نیچے والے بیوقوفوں کو اوپر والے عقل مندوں نے نہیں روکا یہ حرکت کرنے سے، اور کہا کہ ہاں چلو یار ایک سوراخ کر لو، بڑا ہی کر لو بھلے ہماری بلس، تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے ان کو نہیں روکا اس حرکت سے تو یہ اوپر والے بھی ان کے ساتھ ہی ڈوبیں گے. پورا جہاز بیڑا جو ہے اس کا پورا ہی بیڑا غرق ہوگا. تو یہ پورا بیڑا غرق ہو جائے گا، پانی میں ڈوب جائے گا، اور یہ اوپر والے بھی جتنے اوپر بھی ہوں نا یہ نہیں بچنے گے. جیسے ٹائٹینک کا اشر ہوا آپ کو پتہ ہی ہے، تو کوئی نہیں بچا. کتنا مضبوط جہاز بنا ہے پانی کا. تو نبی علیہ السلام نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ بالکل اسی طرح دنیا میں اگر نیکوکار لوگ، مولوی لوگ، مفتیان اکرام، یہ حضرات گناہگار لوگوں کو نہیں روکیں گے تو ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا ان کے ساتھ. یہ نیک لوگوں کے ذمے اس لیے یہ کام ہے، برے لوگوں کے بھی ذمے، لیکن وہ ذمے سمجھ ہی نہیں رہے، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک نے کام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سب کے ذمے لگایا ہے، ہر ایک مسلمان کے ذمے یہ کام ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا ان گناہگار لوگوں کو بھی تمہیں رائے راست پر لانا پڑے گا، ورنہ تمہارا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا. اگرچہ تم نیک ہو اس کے باوجود بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حکم جو ہے نا اس وجہ سے دیا گیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور پھر ایک بات اور سن لیں آخری، شاید اس میں وقت ہے یا ہو گیا تیار، ٹائم ہے تو ہماری تو ریل گاڑی چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے. ریل گاڑی کا بریک بھی مارو تو کتنی دور جا کے رکتی ہے. پاکستان کی ریل گاڑیاں وہ تھوڑی ہیں جو ادھر بریک مارا ادھر رک گئی. وہ تو ادھر مارو گے تو جا کے پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گی. مطلب جدھر روکنا تھا ادھر نہیں رکتی، رکے گی وہ اپنی مرضی سے. تو بہرحال لیکن یہ لوگ جب بریک ماریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ روک لیں گے. تو نبی علیہ السلام نے نا یہ جو مثالیں دیں، یہ ایک اور بات آخری ذہن میں آئی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جو شیوخ حضرات ہیں بیت اللہ میں اللہ کا اصل گھر ہے، جدھر تجلیات مسلسل اتر رہی ہیں. بھائی تو صدور جو پھر وہ اوپر بنا ہوا ہے، ساتوں آسمان، فرشتے ادھر 70,000 ایک بار طواف کر رہے ہیں، پھر وہ گئے اگلے 70,000 کر رہے ہیں. وہ قیامت تک پہلے والوں کا نمبر آنا ہی کوئی نہیں ہے. ایسا زبردست تجلیات ادھر اتر رہی ہیں. میرے خود ساتھ ایک عامل صاحب تھے اور بڑے زبردست اللہ نے ان کو کرامات دی تھی، ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں. میں اس وقت بہت لڑکپن کی عمر کا تھا لیکن میں نے دیکھی ہے، اور میں اتنا جلدی یقین نہیں کرتا تھا کسی چیز پہ، لیکن جب آنکھوں سے دیکھی ہیں تو جس نے نہیں دیکھی ہو تو وہ انکار کرے گا، وہ عاملوں کے پیچھے پڑا رہے گا کیونکہ اس کو مشاہدہ نہیں ہوا نا. وہ بیٹھ کے ڈنگے کی چوٹ پہ جو ہے نا کہے گا کہ عامل ایسے اور ویسے اور فلانا ڈمکانا. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی. میں نے تو اتنی بڑی چوری پکڑوانے میں خود مددگار ثابت ہوا. خود میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا بچپن میں. چلے مجھے یاد آ گیا تو میں سنا دیتا ہوں، وقت بھی ہے، کہ ہم نا حفظ کر رہے تھے. حفظ کا ہمارا زمانہ تھا. ہم تقریباً
तकरीबन हमारा हिफ्स मुकम्मल की तरफ ही था। तो एक हमारे पड़ोसी थे, उनके घर में हुई चोरी, और चोरी भी ऐसी हुई बड़ी चोरी, छोटी चोरी नहीं हुई। और ये बात है तकरीबन 91 की। उस वक्त मैं मतलब यूँ समझ लें कि 84 की मेरी पैदाइश है, तो मैं 15 साल का 16 साल कुछ ऐसे ही तकरीबन होऊंगा लगभग, 90s की या ऐसी कुछ बात, मतलब हम 15 साल उम्र ऐसी ही थी। तो उस आमिल ने ना, ये अलाए आमिल को, इनके घर में चोरी हुई, ये गए हुए थे शादी में, और वहाँ पीछे इनके घर में लोहे की बहुत मजबूत अलमारी थी, मोटे गेज की, वो पूरी सोने से भरी हुई थी। इन्होंने पता नहीं क्या था, अल्लाह बेहतर जानता था। तो चोरों को भी पता था, उन्होंने दरवाजे के लॉक खोल खाल के सारे अंदर जाके पूरी अलमारी काट के वो सारा ही सोना ले गए थे। जब ये शादी से रात को वापस आए, उस ज़माने में आपको याद है कि रातों को 2-2, 3-3 बजे तक शादियाँ चल रही हैं, लोग आ रहे हैं वापस, 3 बजे आ रहे हैं घर। जब ये आए तो अब रात को क्या करते, सुबह शोर हो गया इतना। अब वो आमिल, इन्होंने, इनका एक आमिल था कोई बहुत ज़बरदस्त, मैंने खुद उस आमिल को, ज़बरदस्त चीज़ था वो बंदा, तो उसको बुला लिया। उसने जो है कहा भाई चोर तो पकड़े जाएंगे जैसे कोई काम हमारे उल्टे हाथ का हो ना, तो हम कहते हैं अरे ये तो कोई काम ही नहीं है, ये हो जाएगा, आप पैसे बताएं कितने देंगे। उन्होंने कहा भाई इतना सारा सोना है तो आपको भी खुश कर देंगे, कोई मसला ही नहीं। तो आमिल ने ना कहा कि भाई 2 बच्चे चाहिए जो इतनी उम्र के हों, 17 साल या 18 साल से उसने कम के बोले, और हाफिज हों, ये शर्त है। अब उन्होंने देखा कि यार हाफिज कौन है हमारी पूरी बिल्डिंग में ना, तो उन्होंने बताया कि ये 2 बच्चे, एक मैं एक मेरा भाई। हम दोनों को बुला लिया उन्होंने, भाई आ जाओ थोड़ा सा काम है। घर वालों ने बोला भाई चले जाओ, क्या होता है, नेकी का काम ही है, कुरान हदीस से ही वो मालूम करेंगे जो भी है। अब मुझे याद है अच्छी तरह सारा वाक़या, मैं भी चला गया, भाई भी चला गया। अब हम वहाँ बैठे हुए, आमिल साहब बैठ गए, उन्होंने एक ना ये जो बच्चों की ड्राइंग शीट नहीं आती सब वाइट कलर की, इतना बड़ा ऐसे बंद करके उसको देते हैं, वो इतनी बड़ी उसने खोली और ऐसे बिछा दी, और उसने कहा देखो बेटा मैं ना अब अमल करूँगा, तो आपको इसके अंदर ना जो जो कुछ नज़र आएगा आपने मुझे बताना है, साथ साथ मैं पूछता जाऊँगा, आप मुझे बताते जाना। और ख़ुद भी उसने पहले बताया कि देखो ये कुछ होगा। वाकई उसने अमल किया, कोई लंबा चौड़ा नहीं, 1 आध मिनट का किया। अब हम दोनों भाई यूँ बाहर बैठे हुए, हम उसके अंदर चले गए। मुझे खुद याद है अच्छी तरह, मैं उसके अंदर चला गया, भाई भी चला गया, बैठे हुए हम बाहर हैं, लेकिन उस कागज़ के अंदर मैं अपने आप को खुद देख रहा हूँ। तो अब आमिल कह रहे कि भाई ये जिधर तुम अब चले गए हो ना, इधर ना देखो ज़रा, एक बाबा होंगे वो झाड़ू लगा रहे होंगे। अब मैं उसके अंदर ढूंढ रहा हूँ कि बाबा किधर है। वाकई बाबा नज़र आ गए, झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। कहा कि अब ये साफ़ करके अपना तख्त खींचेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे, तो आप इनके साथ बैठ जाना जाके। अच्छा भाई, उन्होंने सफाई करी, बैठ गए, फिर हम भी जाके उनके पास बैठ गए। उन्होंने कहा अब इनको ना सलाम करो और इनको ये नाम बताओ। वो घर वालों का नाम उन्होंने लिया कि इनका जो है ना सामान चोरी हुआ है, किसने चोरी किया है ये दिखा दें। तो हमने उनको बोला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे पूरा याद है अच्छी तरह, आज तक मुझे वो पूरा मंजर याद है, ज़र्रा सा भी नहीं मैं भूला। भाई को भी पूरा याद है, हम दोनों गवाह हैं। सलाम करा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बोले फिर करें सलाम, फिर किया, जवाब नहीं दिया, बोले फिर करें, तीसरी बार किया तो जवाब दे दिया। और फिर पूछा क्या काम है, तो उनको बताया ये नाम है घर वालों का, इनकी चोरी हुई है, तो ये बताते हैं किसने चोरी की है। वो पकड़ के ले आए बंदा, भाई इसने चोरी की है, वो दिखाया उन्होंने हमें। अब ये हमें दोनों को कह रहा है इसको पहचानो, कैसा होली है। तो हमने बताया भाई लंबा चौड़ा सा बंदा है, दुबला पतला सा है। अच्छा बाल कैसे हैं इसके, हमने कहा लंबे लंबे बाल हैं। अच्छा ये कपड़े कैसे रंग के पहने हुए, वो भी बताया। बोला इसको शक्ल को गौर से देखो। हम बड़े गौर से दोनों देखते रहे थोड़ी देर तक। उसने बोला अब मैं अमल ख़त्म कर रहा हूँ भाई। उसने अमल ख़त्म किया, हम बाहर आ गए।
اب انہوں نے ہم سے سمجھا بھائی حلیہ اس بندے کا کیا ہے کیا ہے کیا ہے، بس گھر والے تو سمجھ گئے اسی وقت کہ یہ فلانا والا رشتہ دار ہے ہمارا۔ اب انہوں نے کیا کیا، لیکن کنفرمیشن ضروری تھی نا کہ سامنے دکھائیں، انہوں نے پورا بندوبست کر لیا، پولیس کا بھی تھانے کا بھی ہر جگہ بات کر لی، کنفرم سب پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے پورے خاندان کی دعوت رکھی، خصوصاً اس بندے کے تو پیچھے لگ کے اس کو دعوت میں بلایا، پورا خاندان ان کا گھر میں آیا، اگلے دن یا دوسرے دن تیسرے دن ایسے دعوت رکھی، اس دعوت میں ہمیں بھی شریک کیا، آگئے ہم بھی کھا رہے پی رہے خوب چل رہا ہے بھائی، اور وہ ہمیں ساتھ ساتھ ایک ایک کو الگ الگ دکھا رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، وہی بندہ جو ہوتا نا اس تک انہوں نے ہمیں لے کے جانا تھا، وہ جیسے ہی انہوں نے دکھایا تو ہم نے تو فوراً پہچان لیا، جیسے ہی دیکھا بس ہمیں پیچھے لے آئے وہ کچن میں جہاں پہ دیگے ویگے رکھی ہوئی تھی، یاد ہے مجھے ابھی تھا، تو انہوں نے بولا کون سا بندہ ہے، ہم نے بولا وہ لمبے بال والا جو ہے نا، پتلا دبلا سا لمبا سا وہ بندہ، دونوں نے بولا نا، بس وہ پولیس آئی، گھر میں دعوت چلتی رہی، کسی کو کچھ نہیں کرا، اس کو پکڑا انہوں نے، دبوچا، اس کو لے کے وہ گئے اور دعوت کنٹینیو، چپ کر کے اس کو لے گئے جب تو واقعی جب اس کی انہوں نے ٹھکائی کی ہے تو اس نے آدھا مال تو واپس کر دیا، آدھا اس نے بولا بھائی میں بیچ بھی چکا ہوں اور دے دلا بھی چکا ہوں، آدھا میرے پاس ہے ہی نہیں، آدھا پورا اس کے وقت کئی تولے سونا تھا وہ اس سے برآمد بھی ہو گیا۔ اب کوئی چیلنج کرے آ جائے کہ عامل سب 2 نمبر ہیں، بھائی یہ عملیات تو حق ہے، سچ ہے، جو سچ ہے تو اس کا بھی آپ انکار کر دو، یہ تو بدبختی ہو گئی، جو بیچارے زندگی پہ کھیل کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں قرآن حدیث کی حدود میں رہتے ہوئے، ان کا بھی آپ انکار کر دو چند کے چکروں میں۔ اگر مارکیٹ میں 2-4 آ گئے جعلی بابے یا جعلی عامل آ گئے اور وہ واقعی اپنا پیسے کے چکر میں کاروبار کر رہے ہیں، تو جو بیچارے صحیح ہیں آپ ان کو بھی اسی میں لپیٹ دو گے سب کو۔ اور یہ میں نے ایک دفعہ نہیں، ایسا میں نے کئی دفعہ، یہ خود میرے ساتھ ایسے ہوئے واقعہ، اور بھی بہت ہوئے ہیں، سناتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ، میں ان کو کہیں جلدی کر لیں پھر۔ تو یہ چیز ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تجلیات بیت اللہ پہ اتر رہی ہیں، وہاں سے پھیل رہی ہیں، وہ ایک عامل ہمارے ساتھ، یہ دوسرے کا واقعہ سنا رہا ہوں، وہ بیٹھے ہوئے تھے حج پر، 2004 کی بات ہے، میں بھی ماشاءاللہ حج پہ تھا، ہم 5 افراد تھے، تو ایک دم بیٹھے بیٹھے نا ان کے سامنے ہی بیت اللہ کا یہ کھل گیا، پردہ کھل گیا، بالکل سامنے بیٹھے ہوئے پردہ کھل گیا، اور پھر دروازہ کھل گیا، حالانکہ بند ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بند ہے، ان کے سامنے کھلا ہے، اور تجلیات اندر سے تیزی سے آ رہی ہیں، نور ان کو ظاہر ہونا شروع ہوا، جیسے گھوڑے پر نا فرشتے آ رہے ہیں، نور پھوٹ رہے ہیں، فرشتہ ان کو نظر آ رہے ہیں سامنے، کہہ رہے میں اتنے جوش میں آ گیا اس وقت جب میں نے یہ منظر دیکھا، عامل تھے اور انتہائی درجے کے نیک انسان تھے، تہجد کبھی انہوں نے نہیں چھوڑی، میں خود ان کو بذاتے خود جانتا تھا، اور مجھے انہوں نے بہت سی چیزوں کی خود اجازت دی۔ صدق اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اکرام تیار ہے۔